الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے دورہ تفسیر قرآن حکیم کے اس سلسلے میں گزشتہ محفل میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا. اب اس کے بعد قرآن حکیم کی طویل ترین سورۃ البقرہ جو کہ مدنی سورت ہے، اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے. اس سورہ مبارکہ کا ابتداً کچھ تعارف دیکھ لیتے ہیں، تمہیدی طور پہ کچھ نکات سمجھ لیتے ہیں. سورۃ الفاتحہ سے اس کا ربط اور تعلق کیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز آیات کی طرف بڑھیں گے. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورۃ البقرہ اپنے حجم اور سائز کے اعتبار سے بھی اور اپنی تعداد آیات کے اعتبار سے بھی سورۃ البقرہ طویل ترین سورت، 286 آیات ہیں، 40 رکوعات ہیں، تقریباً 2.25 سے 2.5 پارے کے درمیان اس کا حجم بنتا ہے. اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ کیونکہ یہ سورت بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے اور ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ متفرق اس کے اجزاء الگ الگ نازل ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کا ایک زمانہ نزول متعین کرنا مشکل ہے. اس سورہ مبارکہ میں وہ آیات بھی ہیں کہ جو کہ بالکل ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئیں، اور وہ آیات بھی ہیں جو بعض صحابہ اکرام کی رائے کے مطابق قرآن مجید میں نازل ہونے والی آخری آیات. چنانچہ جو سود کی حرمت والی آیات ہیں سورۃ البقرہ کے 38ویں رکوع میں اختتام پر آتی ہیں، آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 281، ان کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 90 دن پہلے یا 80 دن پہلے یہ آیات نازل ہوئیں. تو اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا زمانہ نزول لمبا بنتا ہے، مختلف مقامات پر مختلف ایام میں اس سورت کا نزول ہوا ہے. ہاں، کیونکہ اس کی تمام آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اس لیے پوری سورت کو بحیثیت مجموعی مدنی صورت کہا جاتا ہے. یہ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق یہ زمان اور ٹائم کے اعتبار سے ہے، مکان کے اعتبار سے نہیں ہے. یعنی ہجرت وہ حد فاصل ہے کہ ہجرت سے پہلے جو کچھ نازل ہوا وہ مکی قرآن کہلاتا ہے، ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی قرآن کہلاتا ہے. تو پوری صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی. بعض صورتیں ایسی ملیں گی کہ جن میں بعض آیات ہجرت سے پہلے بھی ہیں اور بعض آیات ہجرت کے بعد بھی ہیں. سورۃ الحج اس کی ایک بڑی مثال ہے. تو ایسی صورتوں کو بحیثیت مجموعی مکی یا مدنی کہنے میں مفسرین کا اختلاف بھی ہوتا ہے، وہ آیات کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ ان کا زمانہ نزول کیا ہے. یہ صورت البتہ تقریباً پوری کی پوری ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس لیے سورۃ البقرہ مدنی کہلاتی ہے. ربط اور تعلق اگر ہم جوڑنے کی کوشش کریں پچھلی صورت سے، سورۃ الفاتحہ میں ایک دعا سکھائی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما.
ویسے تو پورے قرآن مجید کو صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، بہت ایمان افروز اور بہت طویل خطبہ ہے قرآن مجید کی شان اور عظمت کے بیان میں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. تو پریکٹیکل نوعیت کا سوال کیا صحابہ اکرام نے کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ. خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا رستہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا قال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہوگی. اور پھر قرآن مجید کی تعریف اور شان میں بہت سے کلمات ارشاد فرمائے، اس میں یہ لفظ بھی ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. تو گویا اہدنا الصراط المستقیم دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا فوراً قبول کی، اور دعا قبول ہوتے ہی اب آگے صراط مستقیم کی وضاحت، سیدھے راستے کی ہدایت اور اس کی وضاحت بیان ہونا شروع ہو گئی. اور سورت کے آغاز میں بھی اس طرف اشارہ ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. وہاں انشاءاللہ تفصیل دیکھیں گے. دوسرا ربط مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ سورت کے اختتام پر ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ کے کہ کن لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. تو دو طبقات کا ذکر تھا، غیر المغضوب علیہم، اللہ نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. مغضوب علیہم وہ لوگ جو حق اور باطل کو پہچانتے تھے کہ کیا ہے حق، کیا ہے باطل، کیا ہے صحیح، کیا ہے غلط، کیا ہے، جاننے کے باوجود انکار کیا، جاننے کے باوجود انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی، ان کی شان میں گستاخیاں کی، انبیاء کو شہید تک کر دیا معاذ اللہ. تو جس کی پرائم اگزامپل یہودی ہیں، اہل یہود، تو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. تو اس سورہ مبارکہ کا عنوان قرار دیا گیا یہود کی اصلاح اور ان کے راستے پر چلنے والوں کی اصلاح، اصلاح الیہودی ومن کان علی طریقہم. تو گویا جو مغضوب علیہم جنہیں قرار دیا گیا، ان کا راستہ ہے کیا، جن سے تم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا، وہ راستہ ہے کیا؟ تو جب غلط کی پہچان ہوگی تو صحیح کی پہچان خود بخود ہو جائے گی. تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد، اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں. جب تک رات کا اندھیرا نہ ہو دن کی روشنی کی قدر آدمی کو نہیں ہوتی. تو یہاں پر ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورت کے مضامین میں کہ اہل یہود کی پوری تاریخ بیان کر دی قرآن مجید. تو غیر المغضوب علیہم کی وضاحت سورۃ البقرہ میں ہے. اور وہاں جو کہا تھا وَلَضَّالِّينَ، اللہ ان کے راستے سے بھی بچا جو گمراہ ہو چکے، کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنا تو نہیں چاہ رہے تھے لیکن غلط فہمی کی وجہ سے یا غلو اور انتہا پر جانے کی وجہ سے صحیح راستے سے بھٹک گئے. ان کی پرائم اگزامپل کون ہے؟ عیسائی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ ان کو اللہ کی الوہیت میں شامل کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب ضالین کا راستہ کیا ہے وہ آئے گا انشاءاللہ اگلی سورت سورہ آل عمران میں. سورہ آل عمران کے ابتدائی 10 رکوعوں میں عیسائیوں سے کلام ہے. عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نجران سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے ڈائلاگ ہوا، مکالمہ ہوا. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے احوال، ان کی پیدائش، معجزانہ پیدائش، ان کی حقیقت، اس پر تفصیلی کلام. تو گویا سورہ فاتحہ کے اختتام پر تو جو جن دو گروہوں کا ذکر آیا، ان میں سے پہلے کا ذکر سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ ہے، دوسرے کا ذکر سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ ہے. تو یہ ربط اور تعلق بن جاتا ہے. اس صورت کا عنوان ایک تو وہی ہے، اس ربط اور تعلق کے حوالے سے یہودیوں کی اصلاح اور ان کی اصلاح جو یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں. دوسرا ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کا ایک عنوان یہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے کہ امتوں کے عروج اور زوال کا قانون کیا ہے. یہ آج بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا. مسلمان جہاں کہیں ہیں پریشان ہیں، بدحال ہیں اور پسے ہوئے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، معاشی حالت خراب ہے، ظلم و ستم کا شکار ہیں. اس وقت جو غلغلہ ہوا ہے آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ ایک کیس سٹڈی ہے پوری کہ امت کا زوال، اس کی کیا کیا علامات ہیں، اس کی پوری کیس سٹڈی بن سکتی ہے. تو اس وقت جو حالت ہے، تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ بہت سی تجویزیں دیتے ہیں.
پہلے تو جب کوئی مریض نظر آتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ بھئی مرض کی تشخیص تو ہو، پہلے آئیڈینٹیفیکیشن تو ہو کہ مرض ہے کیا. تو بہت سے لوگوں نے مرض کی تشخیص کرنے کی کوشش کی. کوئی کہتا ہے ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ لیڈرشپ کی کمی. حقیقی اور صحیح لیڈرشپ ہمیں نہیں ملی آج تک. اچھا. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی کمی ہے، ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں چونکہ ایڈوانسمنٹ اور ڈیولپمنٹ نہیں کی، ترقی نہیں کی، مغرب ہم سے بہت آگے نکل گیا. اس کو دیکھو وہ کہاں پہنچا ہوا ہے، وہ مریخ پر اترنے کے، بلکہ اس نے بقول ان کے روبوٹ تو اتار ہی دیا، اب انسان کو اتارنے کی ضرورت کی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں. یہاں ہم بیٹھے ہوئے ابھی جو ہے نا وہ پتھروں کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم نے ترقی نہیں کی. اور کوئی بھات بھات کی سب کے تجزیے نا. آج کل تو آپ کو تجزیہ نگار بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا، بس ایک کیمرہ ہو آپ کے پاس اور یوٹیوب کا چینل ہو، آپ تجزیہ نگار بن جاتے ہیں، دانشور بن جاتے ہیں بہت آسانی سے. تو جتنے تجزیہ نگار اتنے تجزیے ہیں. کبھی ہم نے قرآن مجید سے جاننے کی کوشش کی کہ امتوں پر عروج اور زوال کیسے آتا ہے. یہ جو قرآن مجید نے تاریخ بیان کی ہے، ہسٹری بیان کی ہے، تو کوئی ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ تو ہے نہیں، ہسٹری کی کتاب تو ہے نہیں، تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. تو اگر تاریخ بھی بیان ہو رہی ہے تو اس عبرت کے حصول کے لیے کہ بھائی پچھلوں والوں کی غلطیوں سے سبق سیکھو. دیکھو ان پر کیوں زوال آیا. یہودیوں کا عالم کیا تھا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. ایک قوم جو عروج کے اس معیار پر پہنچی ہوئی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی ہوئی. اور حال کیا ہوا؟ انہی کے بارے میں الفاظ ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور کم ہمتی تھوپ دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب لے کر لوٹے. تو یہ وہاں سے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ سریا سے یہ انتہائی اسفل سافلین تک کیسے پہنچ گئے؟ اس کا کوئی سبب ہے؟ وہ اسباب ہیں جس سے یہ صورت بھری ہوئی ہے. اور کیا اسباب ہوتے ہیں کسی قوم کے کھڑے ہونے کے، کسی ملت کے عروج پانے کے؟ وہ ہے صحابہ اکرام کی تاریخ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. عرب کے وہ بدو کہ جہاں بقول اس وقت کے جو مہذب معاشرے سمجھے جاتے تھے، سلطنت ایران، سلطنت روما، وہ کہتے تھے کہ یہ تو چرواہے قسم کے لوگ ہیں، وحشی لوگ ہیں، ان کے پاس نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ کلچر ہے، نہ ٹریڈیشن ہے، نہ کوئی سیاسی نظام ہے، نہ کوئی معاشی نظام ہے، نہ معاشرتی نظام ہے، کچھ بھی، کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے، کوئی کسٹمز ہی نہیں، بس وحشی جانوروں کی طرح زندگی بسر کر. بقول ان کے جن کا یہ حال تھا، ان کے قدموں میں آدھی دنیا کیسے آ گئی؟ اور یعنی 2 جنریشنز کے اندر دو بھی نہیں، شاید 50 سال بھی نہیں گزرے اور آدھی دنیا قدموں میں ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ تو کچھ اسباب تھے ان کے عروج کے اور کچھ اسباب تھے یہود کے زوال کے. وہ اس قرآن مجید نے اس سورہ بقرہ میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. تو اگر آج ہمیں زوال سے بچنا ہے تو جو اسباب یہود کے زوال کے تھے وہ ہمارے زوال کے بھی اسباب ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. لہٰذا ان اسباب سے بچنا ہوگا. اور جو اسباب صحابہ اکرام کے عروج کے تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان اسباب کو اختیار کرنا ہوگا. تو جو عروج انہیں حاصل ہوا وہ آج بھی حاصل ہو سکتا. تو اس اعتبار سے امتوں کے لیے عروج اور زوال کا قانون اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. مضامین کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ سورۃ البقرہ کے ابتدائی جو 4 رکوعات ہیں، اس میں اب تک جو مکی قرآن نازل ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ذکر کیا گیا. سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے. ہجرت سے پہلے تقریباً 2/3 قرآن، تقریباً 20 پارے نازل ہو چکے تھے. 1/3 قرآن ہے جو مدینہ میں نازل ہوا. تو جو کچھ پہلے نازل ہو چکا تھا اس کا ایک طرح سے خلاصہ ہے، جس میں آغاز میں قرآن مجید کی عظمت و شان کا تذکرہ ہے، متقین اور مومنین کی صفات ہیں، کفار کے احوال ہیں، منافقین کا تذکرہ ہے بغیر نام لیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے جو سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھ چکے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی توحید کے مختلف دلائل دیے گئے، آخرت کے دلائل دیے گئے. تاریخ سے استدلال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کے ساتھ مقابلہ، اس کا ذکر ہے. تو ابتدائی 4 رکوع تو آپ کہیے کہ تمہید ہیں اور جو مکی قرآن نازل ہو چکا ہے اس کا خلاصہ ہے.
پھر رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 14 تک 10 رکوع مسلسل براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے. اور بنی اسرائیل کون ہیں اور ان کی تاریخ کیا؟ آج کل یعنی اتنے فتنے کا دور ہے کہ جو چیزیں 14 صدیوں سے متفق علیہ چلی آ رہی، یعنی آج تک کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں تھی کہ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں، لیکن آج یوٹیوب پر ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کو مسئلہ بنا دیا، بنی اسرائیل کس کو کا کہتے ہیں، مختلف ہی بنا دیا اس کو. عجیب عجیب فتنے ہیں جن پر کبھی کوئی کلام نہیں ہوا، کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، اس کو اختلافی مسئلہ بنا دیں. تو بہرحال اس پر کچھ بات کریں گے کہ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں. تو یہود کے احوال، یہودیوں سے براہ راست خطاب ہے 10 رکوعوں تک. پوری چارج شیٹ ان کے اوپر بیان کی گئی، تمہارے بڑوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہم نے یہ احسان کیا، انہوں نے یہ احسان فراموشی کی، بدلے میں ہم نے یہ سزا دی، سزا کے بعد ہم نے معاف کر دیا، پھر وہ سائیکل ریپیٹ ہوگا، ہم نے اگلا احسان کیا، انہوں نے یہ احسان فراموشی کی، ہم نے سزا دی، انہوں نے توبہ کی، اور یہ سائیکل مستقل ریپیٹ ہوتا چلا جائے گا. اور بعض اوقات توبہ کا ذکر ہی نہیں ہے، توبہ بھی نہیں کی پھر بھی اللہ نے معاف کر دی. تو یہ 10 رکوعات تک یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، اور اس میں ہم سمجھیں گے کہ ان کے زوال کے اسباب کیا تھے جن سے آج ہمیں بچنے کی ضرورت. پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا ذکر ہے، اور ایک کامن پوائنٹ کے طور پر، کامن شخصیت کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تفصیلی تذکرہ. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ ذات ہیں جن پر ساری ملتیں، ساری امتیں جمع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جو اس وقت دنیا کے 3 سب سے بڑے مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، یہ ابراہیمک ریلیجنز کہلاتے ہیں نا. سب اپنی نسبت سیدنا ابراہیم کی طرف کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، وہ سب کے بڑے ہیں. تو ان کی حقیقت کو نمایاں کیا گیا کہ کیا وہ عیسائی تھے، کیا وہ یہودی تھے. اچھا، مشرکین مکہ بھی انہی کی اولاد ہیں، تو کیا وہ مشرک تھے یا وہ موحد اور مومن اور حنیف تھے؟ تو ان کی حقیقت پر تفصیلی کلام ہے. پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، قبلہ کیسے بیت المقدس سے بیت اللہ تک تبدیل ہوا، وہاں تفصیل آ جائے گی. اور اس کے بعد چند مضامین معاملات کے قبیل سے، حلال اور حرام کے قبیل سے، جائز اور ناجائز کے قبیل سے چند مضامین بیان. یہ تقریباً نصف سورت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، 21 رکوعات تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. رکو نمبر 22 کی پہلی آیت سے پھر نیکیوں کا اور نیکیوں کے ابواب کا بیان ہے، جس کو ابواب البر کہتے ہیں. وہاں آیت بھی آئی، آیت البر، نیکیوں کے ابواب کا بیان. اب مسلمان معاشرے سے خطاب ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہارے لیے عقائد کے باب میں، اعمال کے باب میں، احکام کے باب میں، اخلاق کے باب میں کیا کیا تعلیمات ہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس صورت میں 1000 کمانڈمنٹس بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کرو، اور 1000 منہیات بیان ہوئی ہیں، یہ نہ کرو. ٹھیک ہے، تو احکام بہت ہیں اس صورت میں، بہت تفصیل کے ساتھ اس میں احکام ہیں. اسی طریقے سے جہاد اور قتال کے حوالے سے تفصیلات، کیونکہ مدینہ منورہ جب مسلمان آئے ہیں تو اب کفار نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی، تو اب آگے سے جہاد کا حکم. مکے میں تو حکم تھا کوئی ریٹیلیشن نہیں کرنی، کوئی بدلہ نہیں لینا. اس وقت کنسولیڈیشن کا موقع ہے، اس وقت اپنی تربیت کا موقع ہے، اس وقت اپنے اندر کچھ صفات پیدا کرنے کا موقع ہے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی قتال نہیں ہونا. ہجرت کر کے آئے ہیں تو اب قتال کی اجازت دی گئی. تو جہاد، اس کا پورا فلسفہ کیا ہے، اور جہاد کیوں مشروع کیا گیا، اور آج کل جس جہاد کو دہشت گردی کے ساتھ ایکویٹ کر دیا گیا اس کی حقیقت کیا ہے، یہ تفصیلی احکام آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور یہ سلسلہ بالکل سورت کے اختتام تک چلا جائے گا. معاشی معاملات میں انفاق کا بیان، پھر سود کی حرمت کا بیان، اور اس طریقے سے جا کر آخر میں قرآن مجید کے اس سورہ بقرہ کے اختتام پر 2 آیات آ جائیں گی جو قرآن مجید کی عظیم الشان آیات ہیں، عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہیں. انشاءاللہ وہاں پہنچ کر ان کی تفصیلات دیکھیں. تو یہ کچھ مختصر سا مضامین کا تعارف ہو گیا. اب آیات شروع کرنے سے پہلے آخری بات، اس صورت کی جو فضیلت خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس سے متعلق چند روایات دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آیات کا آغاز کریں گے. ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَام، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے. سنام کہتے ہیں اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے، تو اونٹ پر سب سے بلند چیز اس کا کوہان ہے. ٹھیک ہے، تو ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ہر شے کی ایک بلندی ہوتی ہے.
وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سورة البقرہ، اور بے شک قرآن مجید کی چوٹی، قرآن مجید کا کوہان، قرآن مجید کا معراج وہ سورة البقرہ۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک طویل روایت ہے، سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن، دیکھو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ پہلے مطلقاً پورے قرآن کا تذکرہ کیا، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ دیگر احادیث میں آتا ہے انسانی صورت میں ظاہر ہوگا، اور جو اس کے حقوق ادا کرے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دلائل پیش کرے گا، یہاں تک کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت تک پہنچائے گا، اور جس نے اس کے حقوق ضائع کیے ہوں گے، اس سے غفلت برتی ہوگی، اس کے خلاف حجت کرے گا، یہاں تک کہ اس کو جہنم تک پہنچا کر آئے گا۔ تو کہا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر ظاہر ہوگا۔ پھر فرمایا اقرأوا الزہراوین، دو انتہائی روشن، تابناک، چمکتی ہوئی صورتوں کی تلاوت کیا کرو، سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ ان دو صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشترک نام دیا ہے، الزہراوین، زہرا تابناک، روشن، جیسے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ان کا لقب ہے۔ تو الزہراوین، دو انتہائی روشن تابناک صورتیں، سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران، ان کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ فإنہما تأتیان یوم القیامہ، کیونکہ یہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں ایسے ظاہر ہوں گی، کأنہما غمامتان، جیسے دو بادل ہوں، او کأنہما غیایتان، یا پھر ایسے ہوں گی جیسے دو سائبان ہوں، او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا پھر دو پرندوں کی قطاروں کی صورت میں ہوں گی جو اڑ رہی ہوں گی، تو حاجان عن اصحابہما، اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کر رہی ہوں گی، دلائل دے رہی ہوں گی۔ تو جن کو ان دو صورتوں سے خاص محبت اور تعلق ہو تو یہ دو صورتیں سائبان اور بادل کی صورت میں آ کر اور سایہ کریں گی، پرندوں کی قطاروں کی صورت میں آ کر باری تعالیٰ کے حضور بندے کی مغفرت کی درخواست کریں گی۔ تو یہ دونوں صورتوں کی مشترکہ فضیلت ہو گئی۔ اب خاص سورہ بقرہ کا ذکر، اقرأوا سورۃ البقرہ، دیکھو سورہ بقرہ کی خاص طور پر تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ کیوں؟ فإن أخذها برکۃ، کیونکہ اس کا پڑھنا سراپا برکت کا ذریعہ ہے، بے شمار برکتیں، بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس گھر میں، اس مقام پر جہاں سورہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس کا ترک کر دینا، اس کا چھوڑ دینا حسرت کا سبب ہے، کل قیامت کے دن بے شمار حسرت اور ندامت ہوگی کہ میں نے کیوں اس صورت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اور باطل اس پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، باطل اس صورت پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو یہ جو پوری چین آف نریشن ہے، جن حضرات کے ذریعے سے یہ حدیث محدثین تک پہنچی ہے، ان میں سے ایک درمیان میں راوی ہیں حضرت معاویہ رحمہ اللہ۔ ایک تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ نہیں، بعد کے حضرت ادوار میں ایک صاحب ہیں سیدنا معاویہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں قال معاویۃ بلغنی ان البطلۃ السحرہ، کہ یہاں بطلہ اور باطل سے مراد جادو ہے، کہ اس صورت کے مقابلے میں جادو نہیں ٹک سکتا، جادو نہیں ٹھہر سکتا، لہٰذا وہ جو کہا جاتا ہے نا پریونشن از بیٹر دین کیور، علاج سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ آدمی پرہیز کرے، بیمار ہو ہی نہ، تو جو بیماری کے اسباب ہیں ان سے دور رہے۔ تو شیطان کا جو انسان کے اوپر تسلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو جادو کا پورا ایک مسئلہ ہے، اس پر قرآن مجید نے آگے بھی تفصیلی کلام کیا ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام پر جو تہمت لگائی گئی، اس کے حوالے سے تفصیلی بات آ جائے گی۔ مختصراً یہ کہ قرآن مجید اور ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ جادو لا شے ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہتا، بلکہ جادو کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہوتا ہے،
اور اتنا بھی اثر ہوتا ہے کہ آدمی جان سے چلا جاتا ہے، اتنی بھی اس میں تاثیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے اس کے اثرات۔ ہاں اس میں ملوث ہونا حرام ہے، ایک حقیقت ہے، ایک علم ہے، لیکن اس میں ملوث ہونا حرام کیا گیا۔ تو اب جب ایک حقیقت ہے تو اس سے بچاؤ کیسے کیا جائے؟ تو اس کے بہت سے طریقے ہیں، تو ان میں مؤثر ترین طریقہ وہی سورۃ البقرہ، کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کثرت کے ساتھ گھر میں کی جائے، جہاں ایسے اثرات محسوس ہوں وہاں سورت کی تلاوت کی جائے، پانی پر چھڑک کر وہ پانی جو ہے وہ پورے جگہ پر اس کا چھڑکاؤ کیا جائے پانی پر دم کر کے، اسی طرح اور دیگر طریقے حضرات علماء بتاتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہ خاص تاثیر ہے کہ جادوگر اس کے اوپر غالب ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ کچھ فضائل تھے۔ اب آئیے اللہ کا نام لے کر ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات۔ قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لہذا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کو مکمل طور پر اپنی عقل اور اپنے فہم کے احاطے میں لانا ممکن ہی نہیں ہے، صحیح؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کا مکمل شعور، اس کا مکمل ادراک، اس کا مکمل احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور جو کوشش بھی کرے گا تو شرک میں پڑ جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کا ایک مصرع ہے کہ الدرک عن عجز الذات ادراک، کہ العجز عن درک الذات ادراک، العجز عن درک الذات ادراک، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کرنے سے آدمی عاجز آ جائے، یہی اصل ادراک ہے۔ اللہ کی اصل پہچان ہی یہی ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ ہم اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے تو پہچان سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات کیسی ہے، اس کی حیت کیسی ہے، ٹھیک ہے، اور شکل و صورت یہ ہم نہیں جان سکتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر اضافہ کیا، والبحث عن کنہ الذات اشراک، اور اس کی ذات کی حقیقت کے بارے میں کوئی بحث مباحثہ کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ شرک کا راستہ کھولتا۔ تو جیسے اللہ کی ذات کا پورا احاطہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے نام کا بھی پورا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ لفظ اللہ، اسم جلالہ، اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، یہ کہاں سے بنا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں جامد ہے، اس میں مشتق ہے، کہاں سے اس کا اشتقاق ہوا ہے، یہ تفصیلات مفسرین کہتے ہیں طے نہیں ہو سکتی۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ جو حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی پوری حقیقت نہیں پہچانی جا سکتی۔ ایسے ہی اللہ کا کلام بھی ایسا کلام نہیں ہے کہ پورا کا پورا سمجھ میں آ جائے، اور کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے عبور حاصل ہو گیا اللہ کے کلام پر۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض آیات ایسی رکھی ہیں قرآن مجید میں جس کا معنی یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اگر دیا بھی گیا تو آپ کو روک دیا گیا کہ آگے نہ بیان کریں۔ آزمائش ہے، یہ دنیا امتحان ہے نا۔ تو آیات بھی دو طرح کی رکھی ہیں، یہ اصل میں سورہ آل عمران کا موضوع ہے، وہاں تفصیل سے آئے گا۔ مختصراً یہ کہ وہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ بعض آیات ہیں محکم، بہت واضح، ان کا حکم، ان کا معنی، ان کی وضاحت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہو گئی، صحابہ اکرام سے بیان ہو گئی، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ بعض ہیں متشابہات، وہ آیات ہیں کہ جن کا حقیقی معنی اور مفہوم کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، علم میں جن کو اللہ گہرائی عطا کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں بس ہم ان ساری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ ساری ہمارے رب کی طرف سے ہیں، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم سب کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ تو انہی متشابہ آیات میں سے یہ آیات بھی ہیں جو قرآن مجید کی 29 صورتوں کے آغاز میں عربی زبان کے عربی حروف تہجی کے 14 حروف استعمال ہوتے ہیں حروف مقطعات کے طور پر، الف لام میم حامیم یاسین طٰہٰ وغیرہ وغیرہ۔ ان کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مفسرین نے ذکر کیا، فرماتے ہیں لِكُلِّ الْكِتَابِ سِرٌّ، ہر کتاب کا ایک رمز ہوتا ہے، ایک راز ہوتا ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں سب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ راز کی باتیں رکھی، ٹھیک ہے،
وسر القرآن اوائل السور، اور قرآن مجید کی یہ راز کی باتیں کہاں ہیں؟ یہ صورتوں کے آغاز میں، یہ جو حروف ہیں، حروف مقطعات۔ حضرات صحابہ اکرام ہی میں دو طرح کے مزاج ان حروف کے بارے میں پائے جاتے تھے۔ تو بعض یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں ان کے بارے میں کوئی رائے بھی قائم کرنے کی ضرورت نہیں، متشابہ آیات ہیں، بس یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان، سر بین اللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، لہذا اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کوئی رائے بھی قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض دیگر جیسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ، وہ یہ کہتے تھے کہ بہرحال یہ قرآن مجید کا حصہ ہیں، تو حتمی مطلب تو اس کا کوئی نہیں جانتا، ہاں آراء بیان کی جا سکتی ہیں، رائے بیان کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ مقصد ہو۔ تو مقاصد پر کچھ کلام کیا ہے کہ یہ جو حروف آئے ہیں اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ مہمل الفاظ نہیں ہیں، بے معنی حروف نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی معنی ہے ان کے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی کتاب اس سے بہت برتر ہے کہ اس میں کوئی چیز بے معنی ذکر ہو، مہمل ذکر ہو، غیر ضروری ذکر ہو، یہ ہو نہیں سکتا، تو کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ تو بعض حضرات نے یہ رائے ذکر کی کہ بھئی یہ اصل میں ایبریویشنز ہیں، کہ بڑے بڑے الفاظ کے ابتدائی حرف کو لے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے بعض نے رائے ذکر کی بھئی الف لام میم سے مراد کیا ہے، کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اور میم سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید کی نریشن بیان ہو رہی ہے کہ قرآن اللہ سے لیا حضرت جبرائیل نے علیہ السلام، انہوں نے پہنچایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یا بعض نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، الف سے انا، لام سے اللہ، میم سے مراد اعلم، ان اللہ اعلم، میں اللہ ہوں جو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس طرح کی بھی آراء بعض نے ذکر کیا۔ بعض نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ان حروف سے مل کر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف لام را حا میم اور نون، ان کو جمع کریں تو الرحمن صفاتی نام اللہ کا وجود میں آتا۔ اسی طرح سے اور بہت سی آراء ہیں۔ ایک حکمت ان حروف کی یہ ذکر ہوئی کہ اصل میں یہ مشرکین کو چیلنج دیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ انسانی کلام ہے، یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تصنیف کی ہے، خود آپ کا کلام ہے معاذ اللہ۔ تو ان کے سامنے یہ حروف پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ عربی زبان کے حروف ہیں، لاؤ اس جیسا کوئی کلام تم بنا کے لے آؤ، انہی حروف سے تم بھی اس قرآن جیسا کوئی کلام لے آؤ، ایک چیلنج دیا جا رہا۔ ایک رائے یہ ہے۔ علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو ہم نے شروع میں بات کی نا کہ قرآن مجید کو پورا سمجھا نہیں جا سکتا، کہتے ہیں یہ اصل میں حروف رکھے گئے ہیں عالم اور مفسر کے غرور کو توڑنے کے لیے، کہ کوئی اپنے علم کے غرور میں اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے کہ مجھے اتنا معلوم ہے، مجھے اتنا معلوم ہے، قرآن کے آغاز میں ہی الف لام میم رکھ دیا، اس کا بھی مطلب تمہیں نہیں پتہ، تمہیں اور کیا سمجھ میں آئے گا، شروع میں ہی وہ حروف رکھ دیے کہ اس کا مطلب بھی تمہیں نہیں پتہ، تاکہ کوئی شخص اپنے علم کے غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی کچھ آراء بعض مفسرین سے منقول ہیں، لیکن یہ تمام صحابہ اور مفسرین بھی یہی کہتے ہیں کہ حتمی مطلب ان حروف کا وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز۔ باقی ایک اہم بات جو بہت اہم ہے سمجھنے کے اعتبار سے، یہ جو کہا جاتا ہے نا، ایک جملہ ہمارے یہاں آج کل بہت معروف ہو گیا ہے کہ قرآن مجید بغیر سمجھ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھئی ایسا تو کہیں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو مثال کے طور پر فرینچ زبان نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس کا رسم الخط آپ پڑھ چکے، وہ انگلش کے قریب قریب ہے، جو رسم الخط ہے فرینچ کا وہ انگلش کے قریب قریب ہے، تو تھوڑا بہت سن سن کے آپ اس کو پڑھنا شاید سیکھ جائیں، لیکن ابھی اس کا مطلب آپ کو نہیں پتہ، صحیح۔ اب فرینچ کی کوئی کتاب آپ اٹھا کر اور اس کو شروع سے لے کر آخر تک روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، جب کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ لکھا ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ بے وقوف آدمی ہے، دماغی توازن خراب ہے اس کا، کیا حاصل کیا ہو رہا۔ تو کہتے ہیں بالکل ایسے ہی قرآن مجید کی عربی کہیں سے جو ہے وہ بس پڑھنا سیکھ لی، مطلب نہیں پتہ لکھا ہوا کیا ہے، اور طوطے کی طرح بس پڑھے چلے جا رہے ہیں، رٹتے چلے جا رہے ہیں، ایسے الفاظ، ایسے طوطے کی طرح رٹتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ لکھا ہوا کیا ہے۔
تو ایسا تو کوئی بیوقوف آدمی ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، جو انتہائی بے ادب اور انتہائی، یعنی آپ کا کیا لفظ اس کے لیے استعمال کریں، قرآن مجید پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہتان کے مترادف ہے یہ، کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ۔ ان حروف پر اس بات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت پر اجر کی جو مثال دی وہ ان حروف سے دی۔ ترمذی شریف کی بہت مشہور حدیث ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب پورے قرآن سے کہیں سے بھی آپ مثال دے سکتے تھے، آپ نے جو مثال دی ہے سبحان اللہ وہ ان حروف کی دی ہے۔ آپ نے فرمایا الف لام میم، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا حاصل کیا ہوا حدیث کا کہ الف لام میم کی تلاوت پر 30 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم کا مطلب کیا ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن پھر بھی تلاوت پر کیا ہو رہا ہے، اجر مل رہا ہے۔ اور ثواب کو اور اجر کو اتنا ہلکا بنا کے بیان کرنا، لوگ تو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں آج کل، ہدایت حاصل ہی نہیں کرتے۔ تو بھائی کیا ثواب کوئی ہلکی چیز ہے، کوئی غیر ضروری چیز ہے؟ کل قیامت کے دن کس بنیاد پر فیصلے ہونے ہیں؟ کیا چیز تولے جائیں گے میزان عمل پر؟ اجر اور گناہ کا ہی تو مقابلہ ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ محفل سجائی اس لیے جا رہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، یہ ساری محنت مشقت اسی لیے ہو رہی ہے۔ لیکن اس کو بالکل غیر ضروری قرار دے دینا، اس کو بالکل کہہ دینا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا بھی ایک اعتبار سے انکار بنے گا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے یہ بابرکت کتاب آپ پر نازل کی ہے۔ برکت حاصل کرنا قرآن سے، برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خیر پوشیدہ کہیں ہے وہ نمایاں ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائے۔ تو اس قرآن کی برکت سے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی، کتنی تکالیف اور کتنی پریشانیوں سے انسان کی حفاظت ہو جاتی۔ یہ کوئی ہلکا آپ کا یہ مقصد ہے؟ یہ ثواب حاصل کرنا یہ کوئی ہلکا مقصد ہے؟ کل قیامت کے دن فیصلہ ہی اس پر ہونا ہے۔ ہاں یہ ابھی اگلی آیت میں آ جائے گا کہ ہدایت ہے، ہدایت سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے، تو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اس غلو اور انتہا پسندانہ رویے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام میں جہاں ایک طرف یہ تھا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں کہ میں نے 8 سال میں، یا ایک روایت ہے کہ 8 سال میں سورہ بقرہ سیکھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے، کہتے ہیں میں نے 10 سال میں، ایک روایت ہے 12 سال میں نے سورہ بقرہ سیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھیک ہے، جن کی زبان عربی تھی، جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ساتھ نصیب تھا، ان کو اتنا عرصہ لگا ایک سورت سمجھنے میں۔ اور وہی صحابہ ہیں کہ ان میں سے اکثر کا معمول تھا کہ ایک ہفتے میں پورا قرآن مکمل ہو رہا ہے تلاوت کے اعتبار سے، روزانہ ایک منزل کی تلاوت ہو رہی ہے، ہفتے بھر میں قرآن۔ تو سمجھنے کا نصاب علیحدہ اور تلاوت کا نصاب علیحدہ، تو اس اعتبار سے اس میں غلو سے بچنا چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اس میں اشارہ ہے اور بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی دور کی چیز ہو اس کے لیے ذالک کا استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کوئی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا، وہ ایسا ہے، کوئی دور ہے۔ قریب ہو تو کیا کہتے ہیں، یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ذالک الکتاب کا تمام مفسرین نے ترجمہ کیا کیا ہے، یہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اور جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ کے معنی میں ہے، تو مفسرین اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں قرآن مجید کی شان اور عظمت اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ سامنے کی چیز کو بھی وہ کہہ کے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے۔ عظیم الشان کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ کا چناؤ، ایک ایک لفظ کا چناؤ، اس میں کوئی نہ کوئی معنی پنہا ہے، کوئی نہ کوئی معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی شک کرنے والا نہیں ہوگا، شک کرنے والے تو قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن اصلاً اس کتاب میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس پر شک کیا جا سکے۔ کسی کا دماغ خراب ہو، کسی کی عقل
مسخ ہو چکی ہو، کسی کا دل الٹا ہو چکا ہو، وہ شک کرے گا اس قرآن پر، لیکن ویسے اس قرآن میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور لا ریب نفی جنس کا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، نہ اس کے الفاظ میں کوئی شک ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کے معنی میں کوئی شک ہے، نہ اس کی خبر میں کوئی شک ہے، نہ اس کی پیشن گوئیوں میں کوئی شک ہے، نہ اس کے بیان کردہ واقعات میں کوئی شک ہے۔ جتنے مضامین قرآن مجید میں آئے ہیں، الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، مراد کے اعتبار سے، اطلاق اور اپلیکیشن کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی شک اس کتاب میں نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبان کی ایک محدودیت ہے، ٹھیک ہے، اور بار بار احساس ہوتا ہے جب تفسیر کا مطالعہ ہوتا ہے نا، تو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ ہو بہو عربی متن کا ترجمہ کر دیا جائے کسی اور زبان میں، یہ ممکن ہی نہیں۔ جو شان عربی الفاظ کے اندر قرآن مجید کی عظمت اور جو معنی پنہا ہوتے ہیں، اس کو آپ مطلب کچھ بھی کر لیں، پوری طرح وہ ٹرانسلیٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جو ترجمہ کرتے ہیں نا مفسرین، وہ کہتے ہیں بھائی یہ ترجمانی ہے، یہ ایک بیان ہے، یہ اس کو سمجھانے کی ایک کوشش ہے، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتی قرآن کی، الفاظ ایسے ہیں۔ اب یہاں کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے۔ کتاب ہدایت تو نہیں ہوتی، کتاب ہدایت دینے والی ہوتی ہے، صحیح ہے؟ جیسے آپ کہیں کہ زید عادل، جیسے زید جو ہے، زید ایک شخص ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ بہت زیادہ عدل کرنے والا ہے، بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو اصل میں تو کہنا یوں چاہیے زید عادل، زید عدل کرنے والا ہے۔ لیکن اگر یوں کہہ دیا جائے زید عدل، زید عدل ہے، تو کیا مطلب پیدا ہو جائے گا کہ یہ تو سراپا عدل ہے، یہ تو اتنا عدل و انصاف کرتا ہے کہ سرتاپا یہ عدل ہی عدل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے معنی میں مبالغہ پیدا ہو جائے گی، ایگزیجریشن پیدا ہو جائے گی، ایک تاکید پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح یہاں یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے، بلکہ یہ کہا یہ کتاب ہدایت ہے، بس یہ کتاب ہی ہدایت ہے۔ ہدن یہ ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، سرتاپا ہدایت ہے، پہلے لفظ سے آخر لفظ تک ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ للمتقین۔ اس کے بھی کئی تراجم ممکن ہیں۔ متقین تقوی سے لفظ بنا ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت۔ تقوی کا ایک لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میننگ ہے۔ تقوی لغتاً ڈکشنری میں کہتے ہیں بچنے کو، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ دعا ہم سب کو یاد ہوگی جو سورہ بقرہ ہی میں آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آگے کیا ہے؟ وقنا عذاب النار۔ جو قینا میں قاف ہے نا، یہ تقوی والا قاف ہے۔ یہ مختلف عربی کے اصول اور قواعد لگ کر یہ صرف قاف رہ گیا ہے، ورنہ ہے یہ تقوی سے۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، وقینا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اسی سے لفظ تقوی ہے، بچنا۔ اچھا، آدمی کسی چیز سے کیوں بچتا ہے؟ کیونکہ اس کا ڈر ہوتا ہے، اس کا خوف ہوتا ہے، اس لیے بچتا ہے۔ تو ایک ترجمہ کیا کرتے ہیں تقوی کا؟ اللہ سے ڈرنا، ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ لغوی مطلب لیا جائے کہ یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تو پتہ یہ چلے گا، یعنی معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو بنیادی وصف چاہیے وہ ہے خشیت الہی، وہ ہے اللہ کی ناراضگی کا خوف۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرنا، تو اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں جیسے آدمی کسی ڈراؤنی چیز سے ڈرتا ہے، یہ بھوت سے ڈرتا ہے، جن بھوت سے نہیں، جیسے کسی کا روب ہوتا ہے نا انسان کے اوپر، ایک جلال ہوتا ہے کسی شخصیت کا۔ آج کل تو خیر اس جدید تہذیب نے آ کر والدین کی حیثیت کو بالکل ہی ڈائلیوٹ کر دیا، ورنہ ہمارے اچھے زمانوں میں، مسلمانوں میں بھی ہمارے اچھے زمانوں میں جو ایک والد کا مقام ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، کہ والد گھر میں آئے ہیں تو گویا سب کو سانپ سونگھ جاتا، اور ادب اور ان کے سامنے جھکے رہنا، آواز کو جھکا کر رکھنا ان کے سامنے، اور اگر وہ ڈانٹ دیں تو بس
آسمان زمین اوپر نیچے ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ جو اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ محبت، کمال محبت کی وجہ سے جب کسی شخصیت کی، کسی بڑے کی محبت درجہ کمال کو پہنچتی ہے تو آدمی اس کا روب محسوس کرتا ہے، اس کا جلال محسوس، اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو ناراض کر دینے کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، یہ مجھ سے، میرا کوئی عمل ان کو ناراض نہ کر دے۔ اس معنی میں اللہ سے ڈرنا ہے کہ اللہ کی محبت میں جو اتنا آگے نکل جائے اور اس درجہ کمال کو پہنچ جائے کہ اب اس کو ہر وقت یہ احساس اس پر طاری رہے، میرا کوئی عمل میرے رب کو ناراض نہ کر دے۔ یہ بنیادی وصف ہوگا تو قرآن سمجھ میں آئے گا، قرآن سے ہدایت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، اس معنی میں متقین کہا۔ اچھا، دوسرا اگر متقین جو شریعت کی اصطلاح ہے اس معنی میں لیا جائے، شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہتے ہیں ایک ایسا باطنی وصف اور ایک ایسا باطنی خیال کہ انسان کے اوپر ہر وقت یہ احساس طاری ہو کہ مجھے اپنے دل کو، دل کے امراض اور بیماریوں سے پاک کرنا ہے۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ تکبر ہے، ریاکاری ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، لالچ ہے، حرص ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، غرور ہے، خود پسندی ہے، عجب ہے، بے شمار بیماریاں ہیں۔ تو جس طرح آدمی کا جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور جس طرح جسم کا باقاعدہ علاج کیا جاتا ہے، دوا وغیرہ کی جاتی ہے، ایسے ہی روح کا بھی علاج ہوتا ہے، اس کے بھی امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنی ان بیماریوں کو دور کرنا ہے، اچھا، ساتھ ہی بعض دل کی اچھی صفات ہیں جو ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہمارے اندر پیدا ہوں، وہ کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر اخلاص ہے، شکر ہے، صبر ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، للہیت ہے، خشیت ہے، خشوع ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری صفات ہیں جو دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ تو جن لوگوں کو اپنی باطنی بیماریوں کا علاج مقصود ہوگا اور باطن کو ان اعلیٰ اخلاق سے متصف کرنا مقصود ہوگا، ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، ایک مطلب یہ۔ اچھا، ایک مطلب یہ لیا گیا، ایک سوال کھڑا ہوا، بھئی متقین تقوی والے تو پہلے ہی تقوی والے ہیں، انہیں اور ہدایت کی کیا ضرورت؟ قرآن میں آگے اسی صورت میں آئے گا ہدی للناس، یہ قرآن تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو چلیں سمجھ میں آتا ہے انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب ہدایت پا کر جب تقوی مل گیا تو اب ہدی للمتقین کا یہ معنی لینا کہ جو تقوی والے ہو چکے اب ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، اس کا کیا مطلب؟ وہ تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں، وہ تو پہلے ہی تقوی اچیو کر چکے۔ تو اس سوال کا جواب سورہ فاتحہ میں ہم دے چکے، جہاں ہدایت کے مختلف درجات پر بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک ہدایت ہے جو ہر مخلوق کو اللہ نے دی ہے، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ ایک ہدایت وہ ہے جو انسانوں اور جنات کو دی گئی، انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے کتابیں عطا کی گئیں، اسلام کی ہدایت۔ پھر جو اسلام قبول کر لیں ان کو نیکیوں کے درجات پر ترقی کرتے رہنا، اس کی ہدایت، جس کو توفیق کہا جاتا ہے، نیکیوں کی توفیق ہوتے چلے جانا، درجات کی بلندی کی توفیق ملتے چلے جانا، اس ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس کی دعا تو انبیاء اکرام بھی کیا کرتے تھے جو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ تھے۔ اس معنی میں ہدی للمتقین کہا کہ یہ تقوی والے بھی محتاج ہیں اس قرآن کے، کہ ان کے تقوی میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور ایک بات یہ کی گئی کہ متقین بے اعتبار ما یعول کے اعتبار سے ہے کہ جو لوگ تقوی والے بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تقوی والے بنے نہیں ہیں لیکن ارادہ کر لیا ہے کہ تقوی والے بنے، ان کے لیے اس قرآن میں ہدایت ہے۔ جیسے کوئی شخص، کوئی بچہ قرآن مجید کے حفظ کا آغاز کرے، تو ابھی اس نے ایک دو پارے یاد کیے ہیں اور آپ اس کو حافظ صاحب کیا کہ پلانا شروع کر دیں، حافظ صاحب کیا حال ہے، سب خیریت ہے، تو ابھی وہ تو حافظ نہیں ہوا، ابھی تو اس کے 28-27 پارے باقی ہیں، تو اس کو حافظ صاحب کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں بھائی شروع کر لیا ہے، ارادہ کر لیا، اللہ نے چاہا مکمل بھی کر لے گا۔ تو اس اعتبار سے یہاں متقین کہا گیا ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرنے کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ اب یہ قرآن متقین، کن متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، آگے 5 صفات ان متقین کی بیان کی جا رہی ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ العزیز آئیں گی۔
آج کی نشست کو پھر یہیں پر مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ البقرہ کا آج ہم نے آغاز کیا، اس کے ابتدا میں سورہ بقرہ کے مضامین کا خلاصہ دیکھا، سورہ فاتحہ سے اس سورہ مبارکہ کا ربط اور تعلق ہم نے دیکھا، پھر سورہ بقرہ کے فضائل پر مشتمل چند احادیث دیکھیں، پھر سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، اس میں حروف مقطعات پر کچھ بات ہوئی، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر بات ہوئی، جہاں قرآن مجید کی عظمت شان کا بیان ہے اور اس کی صداقت کا بیان ہے، اور پھر ھدی للمتقین میں لفظ ہدایت اور لفظ تقوی پر کچھ بات ہوئی۔ آگے متقین کی صفات کا تذکرہ ہے انشاءاللہ العزیز، زندگی رہی اور موقع رہا تو اگلی نشست میں اگلے اتوار کو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا.